تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کا نام. اگر ایک آدمی ظاہراً مثلاً دعویٰ کرے اسلام کا لیکن نہ اللہ کے احکام کا پابند ہو نہ اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہو تو وہ محض زبانی کلامی تو دعویٰ ہوگا لیکن وہ ایمان کامل نہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال منافقوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے لیکن باطن میں کچھ. جیسے منافقین حضور کی خدمت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن جب گھر جاتے کہتے بھی ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ معلوم ہوا کہ ہر حال میں آدمی کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہر حال میں دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ کے سوا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی کو نقصان دیں اور بیماری یا تکلیف میں مبتلا کر دیں اس کو کون کھول سکتا؟ اور اگر اللہ کسی کو بھلائی دے تو کون منع کر سکتا؟ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے ہر نماز کے بعد بھی اور کبھی کبھی نماز میں بھی کہ اللہم لا مانع لما آتیت، آپ جو دیں کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو آپ منع کر کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، جو تیری تقدیر فیصلہ کر چکی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کی محنت کام نہیں آتی جب تک کہ تیری رضا حاصل نہ ہو جائے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں صحیح لوگوں کا ملنا جو ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ نہیں ہے لیکن نایاب ہے، مشکل ہے. پتہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہو اور اللہ والے نہ ہوں. اچھا اسی طرح تعویذات ہیں، وظائف. سب سے اہم وظیفہ میں آپ کو عرض کر دوں جو اللہ کے قرآن کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، مقدمات ہیں، لڑائیاں ہیں، 2 رکعت خالص نیت سے نماز پڑھیں صلاۃ الحاجہ. اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے صبر کرو اور نماز پڑھو. اور اگر کسی بھائی کو یاد ہو سکے تو سب سے جو مجرب دعا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے. کیونکہ یاد رکھو اگر دعا کے پہلے بھی درود شریف نہ ہو بعد میں بھی نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی. درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. کیا مانا؟ چلو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں جس میں سب کچھ ہے. اور پھر حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے امت کو کہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر. اور اگر یہ یاد نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، کسی بھی زبان میں اللہ کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد خالص اللہ کو پکارے. اور یہی میرے مدنی سرکار کا عمل تھا کہ اذا حضبہ امر، جب حضور کو کوئی مشکل پیش آتی، بادر الی الصلاۃ، فوراً آپ نماز شروع کر. اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش نہیں ہوئی نماز. اسی طرح انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرے. تو آپ کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جو چونکہ میرا ایمان ہے ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ لاکھ پیر ہو، ولی ہو، کتنے درجے کا کیوں نہ ہو، اس کا فرمان میرے مدنی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو حضور نے فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلا دیا اس سے کوئی بات اللہ اولا افضل نہیں ہو سکتی ہے. حضور نے یہی سکھلایا ہے کہ پریشانی آئے نماز پڑھو، اور پریشانی میں اللہ کے اسماء الحسنی سے اللہ کو پکارو. بس انشاءاللہ یہی ایک مسئلہ بھی یاد کر لینا تو نجات کے لیے کافی ہے. مثلاً اب آپ عمرے پہ آئے ہیں، آرام سے سکون سے، جب کوئی نہ ہو، بالکل علیحدگی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور اس کے ثمرات و برکات ہمیں نصیب فرما، تاکہ تیرے دروازے سے اور روضہ محمد مصطفیٰ سے ہم خالی دامن لے کے نہ جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں. تو بس سب سے بڑا عمل یہی ہے، اسی کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کریں گے.